إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو عید الاضحیٰ کی مبارکبادی دیتا ہوں، اور سب سے اول اور مقدم ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں جس نے ہمیں اس عید کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آپ تصور کریں، سوچیں، دیکھیں، سمجھتے بھی ہوں گے کہ دوسرے علاقوں میں، کچھ اسٹیٹوں میں عید کی خوشیاں منانا بڑا مشکل ہے۔ عید کی یہ منانا بڑا مشکل ہے۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ تو میں نے خود سوچا تھا کہ اس خطبے کو اس وجہ سے مختصر کر دوں کہ بعضو ہمارے پاس 7:30 بجے ان کی عید کی نماز ہے، تو 15 منٹ پہلے ان کی تکبیر شروع ہوئی ہے۔ آپ یہ نہیں کریں، خطبہ ہمارا زیادہ لمبا نہیں ہوگا، صرف 10 منٹ ہمارے پاس 20 منٹ کا خطبہ تھا، لیکن ان حالات کے پیش نظر اور ہم مختصر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عید کا خطبہ کیا ہوتا ہے، یہ بقرعید کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کی قربانی کا امتحان لیا، اور بیٹے نے بھی خود کہہ دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان، اللہ تعالیٰ نے جس بات کا حکم آپ کو دیا ہے آپ کر دیجیے۔ تو ایک بیٹے اور باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا یہ واقعہ، اس کی یاد دہانی ہے۔ عید قربان کی عید ہے جس میں ہم عید مناتے ہیں۔ تو ایک جانور خریدا جاتا ہے اور پھر اسے اللہ کی راہ میں ذبح کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 عیدوں کے اسباب بیان فرمائے ہیں۔ بقر عید کا جب ذکر فرمایا تو کہا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ جو قربانی جو تم کرتے ہو، جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکے کے جو قریش تھے قربانی کر کے جانوروں کا گوشت کعبۃ اللہ سے لگاتے تھے، اس کا گوشت اور خون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چیز نہیں پہنچتی، تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ جب عید الفطر کا ذکر آیا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کتنے متقی ہوئے ہیں، یعنی ہم کتنے متقی ہوئے ہیں۔ بقر عید سے لے کر اب ہم لوگ کتنے متقی اب تک ہوئے ہیں، کتنا تقوی ہمارے اندر پیدا ہوا ہے۔ یعنی بقرعید کا یہ موقع ہے، عید الفطر کا موقع گیا، کتنے ہم لوگ نمازوں کے پابند بنے، کتنے ہمارے زبانوں پر راست گوئی آئی، سچائی آئی، کتنے ہم اطاعت گزار بنے کہ یہ عیدیں آتے اس لیے ہیں کہ آپ کو متقی بنائیں، آپ کو تقوی والا بنائیں۔ دوستو عزیزوں، ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک مدینے میں رہے قربانی کیا ہے۔ جس کو بھی اپنی ضرورت سے بڑھ کر پیسہ بچ جاتا ہے اسے قربانی کرنا ہے۔ اسی لیے قربانی، آپ کے اخراجات کے علاوہ جو پیسہ بچ جاتا ہے، ہر شخص قربانی کرے گا جسے اللہ نے طاقت دی۔ اسی لیے حدیث میں بتایا گیا، جو قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے، یعنی تاکید کی گئی کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ قربانی کریں۔ جو جانور بھی قربان کر سکتے ہیں، جیسے اللہ حدیثوں میں بتا دیا گیا کہ جو جانوروں کی اجازت دی گئی قربانی کرنے کی۔ تو بہرکیف قربانی آداب اور طریقے سے ہوتی ہے کہ آپ قربانی کرتے وقت پاکی صفائی کا خیال رکھیں، کہ اس لیے کہ ہم جہاں رہتے ہیں آس پاس دوسرے بھی رہتے ہیں، ان کو تکلیف نہ ہو، خون غلاظت گلیوں میں پھینکا نہ جائے، اس لیے کہ ہمارا دین پاکی صفائی کا دین ہے۔ پاکی صفائی کی تعلیم ہمارا دین ہم کو دیتا ہے۔
اور قربانی کا گوشت آپ خود کھائیں, رشتہ داروں کو کھلائیں, اور اسی طرح غریبوں کو بھی دیں. غریب کسی بھی کمیونٹی سے ہے, وہ غریب ہے, آپ اسے قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں, کافر کو دے سکتے ہیں, غیر مسلم کو دے سکتے ہیں, آپ قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, فقیر اور محتاج کو بھی قربانی کا گوشت کھلاؤ. ایک اور چیز, یہ قربانی جو ہم ادا کرتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرتے ہیں, اور یہ سنت ابراہیمی ہے, اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ضرور عطا کرے گا. یہ باتیں ہم سنتے ہیں. ایک اور بات جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں, عید کا دن خوشیوں کا دن ہے. اس خوشیوں کے دن میں ایسی بات نہیں ہونا چاہیے جس سے لوگ خوش ہو جائیں, اللہ ناراض ہو جائے. ہم خوش ہو جائیں, اللہ ناراض ہو جائے. عید کی خوشیاں منانے کے لیے کچھ لوگ سنیما ہال چلے جاتے ہیں. اللہ اللہ, کتنی بڑی نافرمانی ہے. اللہ نے عید کی خوشیاں دی, اور وہ کوئی مسلمان اور عورتیں برقع پہن کر سنیما ہال چلے جاتی ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. عید کے موقع پر غیر محرم عورتوں سے مصافحہ کرنا, جو عورتیں تمہاری نہیں ہیں, ماں, بہن, بیوی, ان ایسی عورتوں سے آدمی ان عورتوں سے مصافحہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے, ماں سے مصافحہ کرتا ہے, بیوی سے کرتا ہے, بہن سے کرتا ہے, خالہ, پھوپھی, صحیح ہے. لیکن کوئی غیر عورتوں سے, یعنی اپنے خاندان کی وہ عورتیں جو اس کے لیے یہ نہیں ہیں, ان سے مصافحہ کرے, یہ جائز نہیں ہے. اور اسی طرح کوئی عورت اپنے ساس کو سجدہ کرتی ہے, بہو ساس کو سجدہ کرتی ہے کہ ساس کی وہ یہ لیتی ہے جیسے ہندوؤں میں آشیرواد لیتے ہیں, ہمارے پاس جائز نہیں. اس طرح اگر کسی انسان کو اگر کوئی سجدہ کرتے ہیں تو وہ مشرک ہو جاتے ہیں. کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو, کتنا بڑا پیر کیوں نہ ہو, کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. دوستو عزیزو, ماں اور بہنوں, یہ باتیں مجھے آپ کو بتانا تھی, اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اسی طرح ایک اور بات جس کی طرف مجھے توجہ دینی ہے, وہ یہ کہ اس ملک میں مسلمانوں کو کئی چیزوں کا سامنا ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ دے, طاقت دے, مسلمانوں کے اندر ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے کہ ایک مسلمان بن کر اس سرزمین پر زندہ رہ سکیں. نئے نئے طور سے, نئے نئے ہتھ کنڈے, نئے نئے حربے. اسی میں سے ایک جو مسئلہ ہمارے سامنے کھڑا ہے, کامن سول کوڈ, یونیفارم کامن سول کوڈ کا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ ایک ملک یہ قانون, ایک ملک, ون نیشن ون لا. ایسا ہو نہیں سکتا ہے. ہمارا ملک ایسا ہے ہندوستان, ہر 20 کلومیٹر 50 کلومیٹر پر ماحول بدل جاتا ہے. ابھی ادھر بارش ہوئی, ہمارے پاس بارش نہیں. یہاں ایک لینگویج بولتے ہیں, وہاں اور ایک لینگویج بولتے ہیں. وہاں گرمی ہوتی ہے, آپ یہاں گرمی محسوس کر رہے ہیں, بنگلور میں چلے جائیں سردی ہوگی, اوٹی میں چلے جائیں سردی ہوگی. تو یہ کیسے ہوگا کہ ون نیشن ون لا آپ کریں؟ ہمارا جو مسلم پرسنل لا ہے, ہمارے مسلمانوں کا قانون الگ ہے. شادی, وراثت, انہیریٹنس, اور اسی طرح نکاح, طلاق, ہمارا ایک مسلم پرسنل لا ہے. لیکن اس کو بدلنے کی حکومت کی کوششیں ہیں. 1930 اس سے کے بعد 1985 جس میں شاہ بانو کیس میں گورنمنٹ نے دخل اندازی کی, اس کے بعد اور حالیہ 21 یا اس سے پہلے 3 طلاق کے مسئلے میں آیا کہ کوئی 3 طلاق دے گا تو 3 سال جیل میں جائے گا. تو حکومت وقفے سے مسلمانوں کے مسلم پرسنل لا میں مداخلت کرتی, انٹرفیئر ہوتی. اب آپ بحیثیت مسلمان, آپ کا کیا فرض ہے؟ آپ کا فرض ہے کہ اسے آپ اپوز کریں. لا کمیشن نے آپ سے دریافت کیا ہے کہ کیا آپ اس پر راضی ہیں؟ یقیناً مسلمان راضی نہیں ہوگا, اس لیے کہ اللہ کا دین ہے. اللہ کے دین میں لوگوں کو دخل دینے کی اجازت نہیں. تو آپ لا کمیشن نے جو تجاویز مانگے ہیں, جو آپ کی رائے مانگی ہے, اسے آپ رائے دیں. آپ کے پاس میل ہے, ای میل ایڈریس ہے, آپ اپنے موبائل میں کئی طرح کے ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, بغیر ای میل کے تو ایپ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا ہے. تو آپ لا کمیشن کو لکھیں کہ ہم اس کے لوگوں نے لنک بھیجا ہے, مختلف لوگوں نے لنک دیا ہے,
اس لنک پر آپ لکھیں کہ ہم مسلم پرسنل لا میں دخل دینے کے لیے گورنمنٹ کی جو کوشش ہے اس سے ہم راضی نہیں ہیں. یہ آپ کا فرض ہے، بحیثیت مسلمان آپ کا فرض ہے. ٹھیک ہے، ایک سوال مجھے آپ سے کرنی ہے، لوگوں کو ہمت کیسے ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے قانون میں دخل اندازی کریں؟ ہمت جب ہوتی ہے تب ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بینک میں باہر بورڈ لکھا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ چاقو تلوار لے کے بینک میں جا نہیں سکتے ہیں، لیکن وہاں نیچے لکھا ہوتا ہے کہ سکھ اپنے کرپان سے جا سکتا ہے. اسے اس نے دین بنایا، اس دین کو جگڑ کر چمٹ کر رہا، قانون بنانا پڑا کہ سکھ کو ایگزمپشن ہے، یعنی اس چھوٹ ہے، وہ جا سکتا ہے لیکن مسلمان کوئی اور قوم کا نہیں جا سکتا. جب آپ دین کو چھوڑیں گے تو حکومتیں قوانین بنائیں گے. آپ اور ہم نے داڑھی رکھنا سنت ہے، ہم نے چھوڑ دیا. اب گورنمنٹ قانون بناتی ہے کہ آپ داڑھی رکھ کے فوج میں جا نہیں سکتے اور کسی دوسرے جاب نہیں کر سکتے. جیسے جیسے ہم دین سے دور ہوتے رہیں گے حکومتیں قانون بناتے رہیں گی. اگر آپ اپنے قانون سے چمٹے رہیں، اپنے شریعت سے چمٹے رہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اس دین سے لگے رہیں تو کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے اسلامی شریعت سے چھیڑ چھاڑ کرے. تو کتنے ایسے لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مسلمان بن کے رہو اور فخر کرو کہ آپ مسلمان ہیں، فخر سے رہو کہ آپ مسلمان. اگر ساری عورتیں حجاب پہنتی، برقع پہنتی تو کسی کو ہمت نہیں ہوتی کہ حجاب کے خلاف بات کرے. کتنے لوگ کہتے ہیں کہ وہ عورت حجاب نہیں پہنتی، آپ کیوں پہنتی ہیں؟ کلاس میں وہ اسٹوڈنٹ حجاب نہیں پہنتی، آپ کیوں پہنتی ہیں؟ تو ایک عورت ایک مرد کا دین کو چھوڑنا کتنا نقصان اس کا ہوتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. تو میں سارے بھائیوں اور بہنوں سے کہوں گا کہ لا کمیشن میں اپنا احتجاج درج کرانے اور اپنا آرا دینے کا لاسٹ ڈیٹ 14/7/2023 ہے. تو اس ڈیٹ کے آنے سے پہلے آپ اپنے میل سے لا کمیشن کو لکھیں کہ ہم اس میں راضی نہیں ہیں کہ حکومت مسلم پرسنل لا میں کسی طرح کی بھی کوئی تبدیلی کرے، چاہے مرد ہو عورت ہو، سب کے پاس اپنا اپنا میل ہے، سب بھی لکھ سکتے ہیں. سب سے میں گزارش کروں گا کہ ضرور لکھیں. تو انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے سارے لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی دعاؤں میں دنیا کے مظلوم مسلمانوں کو یاد رکھیں، ان مسلمانوں کو یاد رکھیں جو قید میں ہیں، ظالموں کے قید میں ہیں. ان یتیم بچوں کو یاد رکھیں جو اپنے باپوں سے محروم ہو چکے ہیں. ان عورتوں کو یاد رکھیں جو بیوہ ہو چکی ہیں، ان کا کوئی آسرا نہیں ہے. ان تمام کو یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے گا. آپ ان کو یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں تمام کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخش. یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، شفاء عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے وہ تمام لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ دنیا کے کونے کونے میں جو بھی مسلمان پریشان ہیں، قرض کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی ظالموں کی سطوت اور دبدبے سے، یا اللہ ان تمام مسلمانوں کا تو ناصر مددگار بن جا. یا اللہ ان تمام مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ہم تمام کو اپنے ماں باپ جو زندہ ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام کے ماں باپ کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو صالح نوجوان مردوں اور عورتوں کو صالح نیک جوڑے عطا فرما. یا اللہ ان کو تقوی اللہ سے ڈرنے والی مرد اور عورتیں عطا فرما. یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ عالم اسلام کے جتنے مسلمان ہیں ان کے جان و مال و عزتوں کی حفاظت فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.